پرندے صدیوں سے ہیں اسی طرح، ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا، جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں، چھید کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی، جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے، اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے، ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی. تم توکل کرو گے، ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، پروان بھی چڑھ رہے ہیں، گھر بھی بن رہا ہے، سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہیں. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے، وہ تو ایک قدرت کی طرف سے، اس میں تو پھر. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا، ہماری بھی کیا ہیں؟ اصل وہی ہیں، اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی، اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے. 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں، لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ، ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام، صبح 11 بجے 12 بجے، اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی، 2 وقت. یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں 1 عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہا ہے بیگم بھی دلا دوں گا. اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل، مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے، انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے، مٹی کا مکان چاہیے، ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو، لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا، سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں، سائنسدان کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو، روٹی کو دیکھو. ماں کھاتی روٹی ہے، بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا. اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا آپ